السلام علیکم، جمعہ کا سلام اور ایک خوبصورت پیغام۔ الحمدللہ حالیہ اسلام آباد کا میرا دورہ بلکہ گزشتہ دن کا ہی بڑا ہی مبارک ثابت ہوا، اور میرے لیے اور ایون شرعی لحاظ سے برکت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو کچھ سکھانے کا موقع ملے۔ تو الحمدللہ اس دورہ میں حالانکہ مختصر تھا، 24 گھنٹے میں ہو کر میٹنگ کر کے گھر واپس بھی آ گئی، لیکن اس میں جو سیکھنے اور سکھانے کو مجھے ملا تو یہ میرے لیے یادگار رہے گا۔ سب سے پہلے میں سکھانے کا ذکر کرتی ہوں، اور اس سے بھی پہلے ایک اور بات کرتی ہوں۔ میری بہنیں اسلام آباد جیسے شہروں میں جب جاتی ہیں تو ان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ مالز جانا، شاپنگ کرنا، یا اسی طرح پسندیدہ جگہوں پہ جانا، دنیا داری، خریداری، یہی کچھ۔ لیکن جب آپ علم سے نسبت رکھتے ہیں، قرآن سیکھنے سکھانے کے جرنی میں شامل ہوتے ہیں، تو آپ کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ اس میں کوئی خریداری، دنیا داری، میل ملاقات، مالز نہیں ہوتے، اس میں صرف کام اور مقصد اہم ہوتا ہے۔ اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو برکتیں دیں میں ان کا ذکر کرتی ہوں، اور یہ ہم سب حاصل کر سکتے ہیں، صرف یہ کہ ہمارے شوق، ہمارے انٹرسٹ، ان کا قبلہ درست ہو۔ میں ہمیشہ ایک لفظ اپنی کلاسز میں بھی کہتی ہوں کہ شوق کا قبلہ درست کریں، مطلب آپ کی نیت کلیئر ہو کہ آپ کو کیا چاہیے، یا خود آپ کو بہتر پتہ ہو۔ سفر کے دوران پبلک ٹرانسپورٹ کا سفر تھا، اور اگین سبحان اللہ ہم دیکھتے ہیں اسکالرز کو، علماء کو، یا اسی طرح دین میں آنے والے لوگوں کو کہ لگژری اور کیمرہ کے سامنے کی چیزیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا بیہائنڈ دا سین ان کی کتنی اسٹرگل اور کیا جرنی ہوتا ہے۔ دوسروں پر اللہ کی نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن ہمیں اپنی ذات میں اللہ کی نعمتیں نظر نہیں آتی۔ نتیجہ ناشکری کی صورت میں اور اسلام دوری، بیزاری کی شکل میں آتا ہے۔ علماء سے رابطہ، علماء سے ملاقات میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اہل علم کی صحبت میسر ہوتی رہے، اور ان سے ایک رابطہ، خاص طور پر جب کہ محرم غیر محرم کا بھی فرق ہے، لیکن کم از کم ایک ایسا تعلق، ایک ایسی نسبت کہ جس سے بوقت ضرورت آپ رہنمائی لے سکیں، اور ہمارا شمار نیکوکار نہ سہی نیکوکاروں کی محبت سے سرشار ہو۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی الصلاح۔ بس میں سوار ہوتے مدرس مسجد نبوی فضیلت الشیخ عبد الباسط فہیم حافظہ اللہ پر نظر پڑی تو چہرہ شناسا لگا، حالانکہ اس سے پہلے نہ کوئی ملاقات، نہ تعارف، نہ کچھ، البتہ شاید ان کے کچھ پیغامات نظروں سے گزرے تو جس بنا پر لگا کہ یہ کوئی صاحب علم شخصیت ہیں۔ اور خاص طور پر جب دوران اسٹاپ میں نے نماز پڑھتے دیکھا تو کیا خشوع اور خضوع اور دنیا سے بے نیازی، کہ جب مسافر کھانوں پہ ٹوٹ رہے ہیں، دلچسپیوں کی طرف جا رہے ہیں، اس میں ایسی نماز کہ جو دنیا سے بے نیاز کرتے، میں نے شیخ صاحب کو پڑھتے دیکھا۔ بالآخر رابطہ کیا، تعارف ہوا تو پتہ چلا کہ یہ تو مدرس مسجد نبوی فضیلت الشیخ عبد الباسط فہیم حافظہ اللہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر جب شیخ صاحب نے نہ صرف یہ کہ میڈیا پر میرے کام، بلکہ دینی ادارے کی تعمیر اور ویڈیوز کے ذریعے والد صاحب کی ملاقات کا تذکرہ کیا، تو مزید محنت کا شوق اور جذبہ پیدا ہوا۔ نسأل اللہ التوفیق۔ اچھا، یہ تو میرے لیے ایک سیکھنے کا مرحلہ تھا۔ اب جو سکھانے کا مرحلہ ہے نا، ہوا یوں کہ میری ساتھ والی سیٹ خالی تھی، اور ایک ماں کے ساتھ اس کے بچے تھے، ایک بچے کو اس نے اپنے پاس بٹھایا، تو دوسرا میرے ساتھ سیٹ خالی تھی، اس کو میں نے اشارہ کیا اور وہ وہاں آ گیا۔ اب جس طرح بس میں سیٹ کے پیچھے سکرین ہوتی ہے، اور جس طرح سارے مسافر سارا راستہ موت کے منہ میں بیٹھ کے کہ کبھی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، اس پر جو کچھ دیکھتے اور چلاتے ہیں، میرا دل ہمیشہ بڑا اٹھتا ہے۔ میں جب بھی سفر کرتی ہوں تو اس حوالے سے ایسے مناظر دکھاتی بھی ہوں اور خبردار بھی کرتی ہوں، لیکن سلسلہ ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اب میرے ساتھ بچہ بیٹھا، اس نے حسب روٹین یہ چلا لیا۔ کچھ دیر تو میں نے برداشت کیا کہ اس کو کیسے روکوں۔ بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ مزید یہ نہیں ہو سکتا، اور اگر اس کی جگہ میرا بچہ ہوتا اور یہ سب کرتا تو میرا کیا ری ایکشن ہوتا۔ بس پھر کیا، پہلے سمجھایا، روکا، اور جب پھر بھی وہ باز نہ آیا تو میں نے سختی کی، پھر بھی باز نہ آیا تو یغیرہ بیدہ، یہ والا سین اپنایا کہ اب مزید جہاں نہیں یہ آپ دیکھ سکتے۔ بہرحال مسلسل آدھے گھنٹے کی واض و نصیحت سے باقی سارا راستہ بچہ اس سے تائب رہا۔ تو یہ میری کامیابی تھی، اور میرے لیے بڑی خوشی تھی
کہ میں نے ایک بچے کو اس راستے سے کم از کم اس وقت تو روک لیا جہنم میں جانے سے۔ اب آپ دیکھیں کہ 10 سال کا بچہ 8 سال کی بہن کو ساتھ بٹھا کے، یا 12 سال کا 10 سال کی بہن کو ساتھ بٹھا کے ناچ گانا، ڈانس، بیہودگی، بے حیائی، کسنگ اور وہ ڈرنکس کے سین دیکھے، بتائیے کہ اس کی ذہنی جسمانی کیا حالت ہوگی، کتنی مردہ ضمیری ہے یہ۔ مائیں بے بس ہو چکی ہیں کیونکہ پورا معاشرہ اسی طرف جا رہا ہے، ہر کوئی جا رہا ہے اور ہر کوئی اسی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اب جب باقاعدہ ہاتھوں میں آ کے ہیڈ فون دیے جائیں، باقاعدہ یہ سب مواد پلیٹ میں ڈال کے آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، اور پھر کوئی اور ایکٹیویٹی بھی نہیں ہے کہ 8-10 گھنٹے کا سفر بھی کرنا ہے، تو لامحالہ اسی کا چلنا ہے۔ تو الحمدللہ میں نے اپنے ساتھ بیٹھے بچوں کو جب اس سے روکا، سمجھایا اور باز رکھا، تو میں یہ خواتین کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ صرف آپ اپنے بچوں پر نظر نہ رکھا کریں، بلکہ جب کبھی آپ کے پاس آپ کے رشتہ داروں کے، آپ کے گلی محلے کے، آپ کے جاننے انجاننے والے جو بھی آپ کے قریب آتے ہیں، کسی برائی میں ہوتے ہیں، ان کو وہیں روکیں، ایسے روکیں جیسے آپ اپنے بچے کے لیے روکتی، جھڑکتی اور سختی کرتی ہیں، لٹرلی۔ ویسے تو ایز اے امہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کسی بھی انسان کو کچھ غلط کرتے دیکھیں تو روکیں، نہیں عن المنکر ہمارا فریضہ ہے، اسی طرح امر بالمعروف ایمان کا حصہ ہے، لیکن خاص طور پر بچے اور وہ بھی مسلمان۔ تو اگر ہم واقعی اس طرح کرنے لگ جائیں تو کوئی بھی بچہ بے راہ روی کا شکار نہ ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم خود اپنے تعصب میں، عصبیت میں، مقابلہ بازی میں بچوں کو اس راہ پہ لگاتے ہیں۔ مثلا رشتہ دار اپنے ہی اپنوں کو گراتے ہیں، نیچا دکھاتے ہیں، تاکہ نشے تک پہ لگاتے ہیں، اور یہ تو اس سے بھی خطرناک نشہ ہے۔ تو آج کا پیغام یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ ارد گرد کے بچوں پر بھی خصوصی نظر رکھیں، اور جہاں کہیں کوئی منکر دیکھیں اس کو روکیں، اور معروف کا موقع ہو تو ضرور دعوت دیں۔ اہل علم سے محبت کریں، اللہ ہمارا ان میں شمار کرے۔